سیاست کا سلطان بلاول بھٹو اور آئینی ترمیم کے حوالے سے کپتان کچھ دو اور کچھ دو کی پالیسی کے اوپر گامزن اور قومی ترانے کی بے حرمتی اور اس کے پیچھے محرک کیا اور آئینی مسودہ کون تیار کرے گا اور پی ٹی آئی کی ایک شرمناک حرکت اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے چیف جسٹس آنے والے چیف جسٹس کی توثیق کر دی۔ ان تمام پوائنٹس کو میں ڈسکس کروں گا آج کے اس ویلاگ میں۔ تو سب سے پہلے میں ذکر کرتا ہوں قومی ترانہ بج رہا تھا اور افغانی کونسلیٹ جنرل جناب اس کا محب اللہ شاکر، تو انہوں نے بےحرمتی کی اور یہ ہمارے لیے قومی المیہ ہے کہ اس کے اوپر مجرمانہ خاموشی اختیار کی گئی، اور یہ مجرمانہ خاموشی کسی اور نے نہیں اختیار کی، پی ٹی اے کے وزیر اعلیٰ کے پی کے جناب علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ مجرمانہ غفلت انہوں نے کی، خاموشی اختیار کی۔ وہ افغان جن کے ساتھ یہ اپنی محبتوں کی پینگے پی ٹی اے جو ہے نا بڑھانا چاہتی ہے، ان کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور جو ہے نا افغانستان کے کونسلر جنرل کے ساتھ ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی علی امین گنڈا پور کی، اور قومی ترانہ جب بج رہا تھا تو یہ بے شرم انسان یہ ادھر بیٹھے رہے۔ کسی بھی ملک کے قومی ترانے کے اوپر چاہے آپ اس کے شہری ہوں یا نہ ہوں، احتراماً اس کے اوپر کھڑا ہونا سب کے لیے واجب ہوتا ہے، اور یہ تو ہر ڈپلومیٹ تھے اور ان پر ذمہ داری جو ہے نا یہ زیادہ لاگو ہوتی تھی۔ دوسری طرف سرفراز بگٹی صاحب، آپ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ، تو وہاں پر بھی ایک قومی ترانہ جو ہے نا وہ شروع ہوا، اور ایک صحافی نے جناب جو ہے نا قومی ترانے کے اوپر نہ کھڑا ہونے کو ترجیح دی۔ سرفراز بگٹی صاحب نے ان کو تقریب کے اندر سے نکال دیا کہ اگر آپ قومی ترانہ کا احترام نہیں کر سکتے تو آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ اس تقریب کے اندر رہیں۔ تو بہرحال یہ اپنے اپنے رویے ہوتے ہیں، اور رویوں سے ہی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کون کتنا محب وطن ہے اور کون نہیں، کون ملک، کون اپنی اقدار کے اوپر گامزن ہے، کون نہیں۔ اور دوسری طرف پی ٹی اے نے جو کل عمران خان نیازی صاحب نے تیار کیا ہے، اس نے تمام حدیں جو ہے نا یہ کراس کر دی ہے۔ تو میں وہ الفاظ ادا نہیں کرنا چاہتا جو ماضی کے اندر جو عمران خان نیازی صاحب نے خود اپنے لیے ادا کیا کہ کس طرح جو ہے نا ان کو یہ تیار کیا جا رہا تھا۔ تو ابھی عید میلاد النبی کا ایک جلوس تھا، تو اس جلوس کے اندر جناب جو جلوس وہ عید میلاد النبی کا دن جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی ہوتا ہے، ان کی عظمت، ان کی بڑائی کے لیے، ان کے اعتراف کے طور پر، ان سے اظہار محبت کے طور پر یہ دن منایا جاتا ہے، اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مسلمان اس دن کو مناتے ہیں، اور میں بھی اپنی بساط کے مطابق جو ہے نا یہ مناتا ہوں، کمیونٹی کے ساتھ کمیونٹی کو بھی انگیج کرتا ہوں۔ تو پاکستان کے اندر کیونکہ یہ جلوس وغیرہ نکلتے ہیں ربیع الاول کے حوالے سے، تو ایک جلوس نکل رہا تھا، جلوس کے اوپر جو ٹرک وغیرہ جس طرح کا بھی انہوں نے سجایا تھا، اس کے اوپر جناب انہوں نے عمران خان نیازی صاحب کی بڑی تصویر لگا کر اس کو بھی جو ہے نا یہ رحمت اللہ عالمین کی شان کے اندر، ان کی عظمت کے اندر، ان کی محبت کے اندر جو جلوس نکلا تھا، وہاں پر بھی ان بے شرموں نے عمران خان نیازی صاحب کی تصویر کو وہ لے کر گئے، تو اس کا رد عمل بھی آیا، لوگوں نے ان کو گالیاں بھی نکالی وہاں سے۔ پھر انہوں نے تصویر تھوڑی سی نظر بھی آ رہی ہے کہ شاید وہ تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے تصویر کو نیچے بھی کر دیا۔ بہرحال جتنی بھی مذمت کی جائے اتنی کم ہے، آپ اپنی سیاسی شخصیات کے ساتھ وابستگی ضرور رکھیں، مگر اس حد تک نہ رکھیں کہ آپ کا عقیدہ، آپ کا دین جو ہے نا یہ داؤ پر لگ جائے، ملک کی سالمیت داؤ پر لگ جائے، ملک کے انٹرسٹ کے ساتھ آپ کھیلیں، تو اس حد تک بالکل نہیں ہمیں جانا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں جناب عمران خان نیازی صاحب کا۔ عمران خان نیازی صاحب جو ہے نا یہ انہوں نے مشروط آمادگی اظہار کر دی ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے، کیونکہ اس وقت جو مارکیٹ کے اندر جو چیزیں چل رہی ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن، قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے وہ سربراہوں کے مخالفت ٹھوک کر ہو رہی ہے، حالانکہ یہ یورپین ممالک کی ڈیموکریسی کی مثال دینے والے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا کے کافی ملکوں کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں، جرمنی کے اندر بھی ہے اور بھی دیگر کئی ممالک ہیں، اور یہ سی او ڈی کا حصہ تھا، پاکستان پیپل پارٹی کا یہ برین چائلڈ تھا محترمہ بینظیر بھٹو کا، جس کو امپلیمنٹ کریں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب، کیونکہ 18ویں ترمیم کے اندر جب امپلیمنٹ
کرنے کی کوشش کی گئی، کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنانے کی کوشش کی گئی، میاں نواز شریف صاحب نے اس کی مخالفت کی. آج اس مخالفت کی وہ قیمت جو ہے نا وہ ادا کر رہے ہیں، مگر پھر بھی وہ ہاف ہارٹڈلی کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنانا چاہتے ہیں. پوری اپنی نیت سے، میرا جو ذاتی خیال یہ ہے کہ ان کی بھی نیت نہیں کہ کانسٹیٹیوشن کورٹس بنے، مگر بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کے اوپر جو ہے نا یہ سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں. اب عمران خان نیازی صاحب کس طرح یہ کچھ لو اور کچھ دو کے اوپر جناب جو ہے نا یہ آمادہ ہو جائیں گے، اور پی ٹی اے لگتا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے اوپر یہ یہ جوڈیشل ریفارمز جو ہو رہی ہیں ان کے اوپر پی ٹی اے ایگری ہو جائے گی. کیونکہ عمران خان نیازی صاحب اس وقت پی ٹی اے کا، عمران خان نیازی صاحب کا اور پی ٹی اے کا صرف ایک ہی جو ہے نا ان کا ایجنڈا ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان نیازی صاحب کو جیل سے نکال کر باہر لایا جائے. اور عمران خان نیازی صاحب نے بھی یہ جو ہے نا یہ کہا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ اس لیے بنانا چاہتے ہیں تاکہ مجھے اندر رکھیں. تو اگر حکومت عمران خان نیازی صاحب کو یہ کہے کہ ہم آپ کو باہر دے آئیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو عمران خان نیازی صاحب جناب جو ہے نا یہ آپ دیکھیے گا کہ پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے اوپر، یہ جوڈیشل ریفارمز کے اوپر یہ قصیدہ کوئی پی ٹی اے کس طرح کرتی ہے. مگر عمران خان نیازی صاحب باہر نہیں نکلیں گے، کیونکہ صرف یہ کانسٹیٹیوشن کورٹس کا مسئلہ نہیں، ملک کی بقا کا، ملک کے اندر استحکام کا بھی مسئلہ ہے. کیونکہ ان کے یہ سب کے علم میں ہے، اس چیز پر سب متفق ہے کہ عمران خان نیازی صاحب اگر باہر آ گئے تو عمران خان نیازی صاحب کوئی نہ کوئی جو ہے نا یہ شوشہ چھوڑیں گے، اور ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک وہ جا سکتے ہیں. اور بڑی مشکل سے یہ ملک کے اندر یہ اسٹیبلٹی آئی ہے، ملک جو ہے نا ایک اس کے اندر جو ہے نا یہ استحکام آنے لگا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ پی ٹی اے بھی اس وقت انٹیکٹ ہے حکومت کے ساتھ بھی، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، اور وہ اس پولیٹیکل پروسیس کا وہ حصہ ہے، آل دو کہ ان کے اوپر جو ہے نا عمران خان نیازی صاحب کا پریشر ہے. اور چونکہ یہ اس وقت جوڈیشل ریفارمز کا جو مسئلہ تھا یہ کھٹائی میں پڑ گیا، مسلم لیگ نون کی غیر سنجیدہ رویے کی وجہ سے انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقاتیں کی، جس کی گراؤنڈ پیو کر کے دی جناب آصف علی زرداری صاحب نے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. تو انہوں نے بجائے اس چیز کے کہ وہ اس کو آگے بڑھاتے، وہ جا کر انہوں نے سرسری سی باتیں کی مولانا صاحب کے ساتھ، اور وہاں پر انہوں نے یہ ازیوم کر دیا کہ مولانا صاحب ان کے ساتھ تھے. انہوں نے جوڈیشل ریفارمز کا مسودہ وغیرہ انہوں نے ان کے سامنے پیش نہیں کیا، کوئی خد و خال ان کو بتائے نہیں، تو اس لیے مولانا صاحب جو ہے نا یہ اڑ گئے. اب جب مولانا صاحب اڑ گئے اور اجلاس وغیرہ بھی ملتوی ہو گئے، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب، میں نے پچھلے بھی علاقے میں بولا، وہ پھر ایکٹیو ہو گئے. تو اب جب وہ ایکٹیو ہو گیا، مسودہ کون تیار کرے گا؟ مسودہ بنیادی طور پر پاکستان پیپل پارٹی اب یہ تیار کرے گی، کیونکہ یہ نون لیگ کے بس کا یہ کام نہیں ہے. یہ جوڈیشل ریفارمز وغیرہ پاکستان پیپل پارٹی نے جو سی او ڈی کے اندر تھا، ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا انہوں نے اس کے اندر تھا، نیب کے حوالے سے تھا اور جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے تھا، جس کو میاں صاحب نے جو ہے نا وہ پایا تکمیل تک پہنچانے نہیں دیا. 19ویں ترمیم لے کر آئے تاکہ 18ویں ترمیم جو ہے نا وہ رہے، وہ قائم رہے، کانسٹیٹیوشن ریسٹور ہو. تو اب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ مسودہ بھی تیار کرنا ہے، اور دیگر جو سی او ڈی کے اندر جو چیزیں ہیں اس کے اوپر بھی عمل درآمد ہو گئے. وہ مسودہ تیار کر کے اپنا وہ مولانا صاحب کو دیں گے، مولانا صاحب پھر اس کو ریویو کریں گے، وہ اپنا مسودہ تیار کر کے پاکستان پیپل پارٹی کو وہ دیں گے. تو یہ تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا. تو مولانا صاحب کو وہ لے کر آئیں گے، اور مولانا صاحب اس وقت جو ان کا رول ہے وہ ایک برج کا رول ہے. وہ ایک طرف تو ان کنٹیکٹ وہ کنٹیکٹ میں ہے حکومت سے بھی، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اوپر بھی، کیونکہ وہ سیاست کا محور ہے، ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہے، اور دوسری طرف وہ انہوں نے پی ٹی اے کو بھی انگیج ساتھ رکھا ہوا ہے تاکہ جتنا بھی میکسیمم کنسنسس جو ہے نا یہ بن سکے وہ بنا سکیں. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سیاست کے سلطان اس وقت اس لیے بھی کیونکہ وہ اس وقت جتنی بھی یہ ریفارمز ہو رہی ہے اس کا ایک توجہ کا محور بھی ہے. اور اے آر وائی جو کہ پاکستان پیپل پارٹی کی مخالفت کے اندر بہت آگے تک ہے، اور حامد میر صاحب بھی، تو وسیم بادامی صاحب نے بھی ان کو اپنے پروگرام میں لیا، حامد میر صاحب نے پروگرام کے اندر انہوں نے لیا، اور ان کو سراہا بھی، اور ان سے یہ پوچھا بھی یہ جوڈیشل ریفارمز وغیرہ کس طرح ہوں گی. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ان ٹی وی پروگرام کے اندر آ جانا، تو ٹیلی فون کال کے اوپر، اور ان کا موقف سننا، یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. اور یہ تبدیلی اس طرف اشارہ
कर रही है कि जनाब इस वक्त सियासत का महवर सिर्फ बिलावल भुट्टो ज़रदारी है। और इस वक्त जो मुल्क के अंदर जो 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 बना रहे हैं जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से, जो ग्राउंड पे जो करना चाहते हैं वो भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ही कर सकते हैं, कोई और दूसरा नहीं कर सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कर सकती है, कोई और दूसरा नहीं कर सकता। जो दीगर पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर जो उनको उनको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना है, वो भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ही इकट्ठा कर सकते हैं। इसलिए आज के जो हालात चल रहे हैं उसके अंदर सियासत का जो सुल्तान है वो सिर्फ और सिर्फ बिलावल भुट्टो ज़रदारी है। आने वाले दिनों के अंदर आप बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की सियासत को मज़ीद निखरता हुआ देखेंगे। और ये जो जुडिशल रिफॉर्म्स, ये इनको किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स भी बनेंगी, जुडिशल रिफॉर्म भी होंगी, और ये अदलिया के अंदर जजों की तकर्री का एक मेकनिज़म भी जो कि सीओडी के अंदर था वो भी बनेगा। और ये जजेस जो है ना ये जवाबदेह भी होंगे पार्लियामेंट को, क्योंकि पार्लियामेंट ने ही इनको अपॉइंट करना है। और ये शुतरे बेमहार की तरह ये नहीं चलेंगे, और अपनी मनपसंद की जो जुडिशरी के अंदर जो फैसले जो करवाते रहे हैं, तो अब वो दौर भी बड़ी जल्दी ख़त्म होने लगा है, क्योंकि इसी के अंदर जो है ना ये सबकी बेहतरी है। बहुत बहुत शुक्रिया।